ہر نبی نے پھیرا لگایا، اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے، اذ تصور المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا۔ کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئی کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے۔ تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ کہ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے۔ یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائے۔ تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو، نہیں؟ یہ تو لطیفہ سا بن گیا داؤد علیہ السلام کے لیے، لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے، میری 100 ہو جائیں۔ تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے؟ تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ جیسے میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مصلی پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہاں مصلی پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ رات ہے، آ جاؤ۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا۔ فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب۔ آ جاؤ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے۔ نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے۔ آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں۔ سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ میں نے دروازے بند کر لیے، حالانکہ میں یہ میرے منصب کے خلاف تھا، اس پر اللہ سے معافی مانگی۔ تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا۔ دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے۔ سبحا طویلا، دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے۔ سبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔ تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے؟
سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحا طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا، لیکن سبحا طویلا۔ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا۔ کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے۔ کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحا طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحان میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہائے ہائے، جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا؟ من ادعو من یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو بھائیو دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے۔ میرے عزیزوں، بچوں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج مجھے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے، تو میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اس بعد میں بات کریں گے۔ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحیٰ، روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں۔ قلا ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعک ربک وما قلاک یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا۔ یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے 2 ترجمے بتاتا ہوں۔ والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے۔ تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحیٰ، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ والضحیٰ،
میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ الم یجد کا ہاں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ اجازت ہے کھڑے ہو کے پی لوں؟ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ انی و امتی علی کوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ الم یجد کا یتیم، اب پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے، والضحیٰ، اللہ اکبر۔ دیکھو مثلاً میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا نہ کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات، یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالاً فہدیٰ، آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلاً فاغنیٰ، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، میں نے وہ بوجھ ہٹائے،
بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو میرے محبوب، آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا۔ میرے محبوب، آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا۔ اور میرے محبوب، میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی، تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں۔ اس صورت میں اتنا خوبصورت تناسب ہے، پیچھے چلو، ما ودعک ربک وما قلی، دلیل کیا ہے؟ الم یجدک یتیما فآوی۔ بھلا میرے محبوب، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ یتیم تھے، میں نے ٹھکانہ دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اگلی آیت آ رہی ہے، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس کا اس کے ساتھ جوڑ ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کا آخری آیت کے ساتھ جوڑ ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں۔ پہلی، ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ جا کے جڑتی ہے الم یجدک یتیما فآوی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور آگے کیا آ رہا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ تین کا سیٹ ہے۔ ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ جا کے جڑتا ہے الم یجدک یتیما فآوی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ جا کے جڑتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جا کے جڑتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پھر اگلی تین ان اوپر والی تین سے جڑتی ہیں میرے محبوب۔ الم یجدک یتیما فآوی، فاللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ سبحان اللہ، کیسے پرویا ہے میرے رب نے، کس خوبصورت انداز میں اس کو پرویا ہے۔ اس کے آگے آتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو لکھ رہا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا۔ آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ سورۃ والضحیٰ میں گم ہو جاؤں گا، مجھے تو تھوڑا آگے یہ بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے، ان سے اللہ محبت۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء، اور قرآن کی سب سے آخری قسم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فلا وربک فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اب تھوڑا غور فرمائیں، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے، یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔
میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون، اے آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے۔ وہ تو منافق تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے چلے گئے، اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا جا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے۔ تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری باغ تیرا۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ کم من عذق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح فی الجنہ۔ میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے، سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی۔ میرے نبی کی جس سے یہ ہمارے بچے نہیں ہیں یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا، تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں؟ میسی کوئی تھا، میسی، ہاں آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں۔ کہا کیسے؟ میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں؟ جب آدمی کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ ان کی زندگی صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، ان کی زندگی صرف 30 روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے۔ آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے۔ آپ اپنے وضع، شکل و صورت، سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے، وہ شکل ہے، وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے۔ میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا، سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ یہ تو دنیا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، ام معبد الخزاعیہ، وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے۔ آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا، لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے۔ وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حاسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحور أزج أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت
فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن. اللہ، پتہ چلا کہ الفاظ کا ردم. وہ کوئی بولو تو صحیح، کیا ردم ہے. اب ترجمہ سنو. وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد، ایک شخص آیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو. سبحان اللہ، کیا انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل. پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے. پیٹ نکلاؤ تو آدمی سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے. ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو، ہم کھانے نہیں آئے، زندگی گزارنے آئے ہیں. رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو، سموسے بھی، پکوڑے بھی، مچھلی بھی، مرغی بھی، پھر اوپر سے 7 اپ. وہ کہتے ہیں وہ اس میں تو گیس ہوتی ہے، اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا، کہتا شکر ہے ہاضمہ ہو گیا. وہ ہاضمہ نہیں ہوتے، رسط اناس ہو گیا. کہا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا. اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی، میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں، میرا دل نہیں بھرتا تھا. کون؟ وسیم. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے. قسیم، جدھر سے دیکھو حسن ہو، اسے کہتے ہیں قسیم. کہ اس کی آنکھیں بڑی موٹی، احور، ادعج، اشکل، انجل، ابرج، اہدب، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے. ان 5-6 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی. حسن و جمال آنکھوں میں، اور پلکیں بڑی لمبی. یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبا کرنے کے لیے، تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے. داڑھی بڑی خوبصورت تھی. زبان میں، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں ایک ایسا دل کھنچتا تھا. گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا. جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا. اور سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبت القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد. عریض المنکبین، چھاتی چوڑی تھی. طویل الزندین، بازو لمبے تھے. رحب الراحہ، یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی. چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے. رحب مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے، اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا. اور یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے. اللہ اکبر. یہاں 4 آدمی سلام کریں تو آدمی یوں ہو جاتا ہے، اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے، ایسے ایسے چلتے تھے، تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے. ایسے آپ کبھی نہیں چلے. جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے. اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا. کلا، قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا. یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے. میں کہوں گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے. ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے. اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے، اور سب نفسی نفسی.
آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی، میری جان بچا میری جان بچا۔ ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی۔ واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان جائیں۔ جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، یا رب امتی امتی۔ قرآن لتشقى، میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے تھوڑا ہی اتارا ہے کہ تو لمبی نمازیں پڑھ اپنے آپ کو تھکا لے، درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب تبلیغ کا کام تو کر، پر ایسا نہ کر کہ تو خود گھل کے مر جائے، کڑ کے مر جائے، دکھ درد میں مر جائے۔ درمیانے درجے کی تبلیغ کر، درمیانے درجے کی نماز پڑھ۔ عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال اعتدال۔ اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے، جب اخلاق میں زور دکھایا، جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا، تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا، شاباش بھی دی اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا، شاباش بھی دی۔ پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس کے تحریر کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، اے میرے حبیب شاباش، انک لا شاباش شاباش، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ انک لذو خلق نہیں کہا، انک لعلی کہا، علا، کہ سارے اخلاق پر تو چھا گیا ہے، اور اخلاق تیری باندی بن گئے ہیں، اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں، اور تو اخلاق پر حاوی ہو گیا ہے۔ شاباش، انا اور لام، یہ دو کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش، اے میرے نبی شاباش، تیرے اخلاق پہ کیا کہنے، تیرے اخلاق کے کیا کہنے، میں تجھے داد دیتا ہوں، میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں، تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا، یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزی لا، یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا، یہ نہیں کہا قہر آلود نظروں سے دیکھ، یہ نہیں کہا کہ چہرے کو عبوس بنا، یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر، نہیں نہیں، انکا لا، لام اور انا، لام اور انا مل کر کیا بنتا ہے؟ شاباش۔ جیسے استاد شاگرد کے کندھے پر، کمر پر، پیٹھ پر ہاتھ مار کہتا ہے بیٹا شاباش، تو نے بڑے اچھا نمبر لیے، تو میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب شاباش۔ اپنے نبی کی کمر پہ اللہ ہاتھ مارتا ہے، کہتا میرے حبیب شاباش، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ یہاں شاباش دی، پھر کہا اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھا، کیا کہا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، اپنے پر پھیلا دے۔ آدمی کے پر تو نہیں ہوتے، بازو ہوتے ہیں۔ پرندہ پر کب پھیلاتا ہے؟ جب وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھا ہوں، تفسیروں سے نہیں سمجھا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ
कर करो, खलाओं में खोकर गुम होकर करो, जो भी करोगे तेरे रब की ताकतवर नजर तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, गाफिल नहीं है। रात के नाचने वालों को भी देख रहा है और रात के रोने वाले को भी देख रहा है। घुंघरू बांध के नाचने वाली भी उसके सामने है और मुसल्ले पे खड़े होकर बेकरारी से अल्लाह को याद करने वाली भी उसके सामने है। पोस्टर की जीनत बन के फोन बेचने के लिए आए हाय, कहते आज आजादी का दौर है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई, औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर, और मोटरसाइकिल बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर। ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है। इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया। इसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया का उसके कदमों तले जन्नत है। बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दे दी उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और मैं जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको 2 बहनें दी वो उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है, मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक शादी का दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने 2 बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हो। क्या जुल्म सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए। जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो। शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनु अलजिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा अस्समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है। कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। उस जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपकपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में। मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो दहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। दावतासला नासर खान इस्लामी कैसेट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखौर खार की द नासर खान सरार साथ मिलावेगी और द दीन अलावा द दीनी तकारू की सटी बोमतासरा द दी दुकान ना तरला सके देशी। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है।
افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ ہاں تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا، ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے۔ اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو، ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے۔ کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا۔ فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانا چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے؟ کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، بڑے عالی شان محل ہے، اس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو۔ تو ایسے کانپ گیا، پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر۔ آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے۔ یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار، او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا وہ پارسی سردار لے گیا، جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے۔ میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، ہائے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، اور یہ تو آل رسول تھے۔ عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا۔ اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے اپنی آج اس کی مہندی ہو رہی ہے، آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے ہی خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے۔ آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، وہ مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں۔ آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا، جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو،
वो कानों में उंगलियां दे लो, आंखों पे पट्टी बांधो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया में कमी आएगी तो आखिरत में पूरी करके दिखाएगा। ज्यादती करने वालों को गिरफ्त में लाकर दिखाएगा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। आज अपने रब की पकड़ देख। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। आज अल्लाह की पकड़ देखो। मेरा अल्लाह आया, फरिश्ते आए, अर्श आया, वो जन्नत आई लिल मुत्तकीन, वो जहन्नम आई लिल गावीन, बुर्रिज़तिल जहीम लिल गावीन, उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, कुल सरात आया इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तराजू आया नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। मेरा अल्लाह खुद आया और बोला या इबादी इन्नी अंसतु लकुम मुंज़ अन खलक़तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम हाज़ा। मेरे बंदों, मैं इस्लामाबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा। मेरे सामने रोने वाले भी थे, नाचने वाले भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पर्दादार भी थी, बेपर्द भी थी, हया वालियों को भी देखता था, बेहयाओं को भी देखता था। शराबी भी सामने थे, और रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे। महफिल मौसीकी में झूमने वालों को भी देखा, और रातों को मुसल्ले पे बैठकर गुड़गड़ाने वालों को भी देखा। न सोया, न थका, न ऊँघा, न घबराया। आज मैं आ चुका हूँ इंसाफ देने के लिए। ला ज़ुल्मल यौम, ला ज़ुल्मल यौम। आज किसी पर जुल्म न होगा, आज किसी पर जुल्म न होगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। पढ़, अपनी किताब तेरे ऊपर गवाह है। खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, जवानी, बुढ़ापा, फ़क़्र, ग़िना, अर्श, फ़र्श, तख्त, तख्ता, हर चीज सामने आ गई, हर चीज सामने आ गई। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। खुदा न खास्ता फाइल काली निकली, फाइल काली निकली। आय हाय, एक दिन का अदल, सुनो अपने नबी की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। हाय हाय, अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसीओ आदिल है, पटवारी अदल कर रहा है, तहसीलदार अदल कर रहा है, वापडा का क्लर्क अदल कर रहा है, चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सिर नहीं, वो मुहद्दिस नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअज्जिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदर पे हज करने वाला नहीं, और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर साहब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, तो सबसे पहले इसे अदल का, इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए, उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए, वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए। इसे सिंध ताश के मुआहदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गई, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए। ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे।
کہ جو گالی نہ دیتے ہوں، تیری ماں تیری بہن. وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے. اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن. سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں. آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی. میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے. چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں. موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے. میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا. اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا تھی. انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ. پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہیں، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے. مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں. وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش باپ بھی خوش. یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ. اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کا نوجوان